اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ہم بچوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابو جان اور امی جان کے کتنا انفلوئنس کے اندر وہ بچے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو روک دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا، تم نے جو ہے اس راستے پہ نہیں جانا، تم نے وہی جو آپ کے 3 فیچرز تھے، ایک اچھی جگہ پہ شادی ہونی ہے اور اچھا بڑا گھر ہونا چاہیے اور ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے، تو وہ ٹارگٹس کرنا کیسے چاہیے. سوئچ ہوگا اگر پیرنٹس آپ کو ریزسٹ کر رہے ہوں گے یا آپ کو معاشرہ ریزسٹ کر رہا ہوگا؟ میں نے اس کے کوشش بہت پہلے رن کیے ہوئے ہیں. سب سے اس کو پرائمری بولتے ہیں. میرا پرائمری رجسٹر جو ہے نا پاکستان کی امی سے آنا ہے, سیکنڈری پاکستان کے ابو سے, سیکنڈری رجسٹر پاکستان کی امی سے آنا ہے. تو یہ دو ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کالج کے پروفیسر. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا دشمن میرا میری راہ میں میرے دین کا سب سے بڑا دشمن واقعی پاکستان کی امی ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا, میں نے پھر اس کے پیچھے اسٹریٹجی یوز کی. اب میں پاکستان کی امی کو پراپرلی بائی ڈیزائن سرجیکل اسٹرائک کرتا ہوتا ہوں بچوں کے ذہنوں میں کہ بھائی سب سے پہلے تو اس بت کو توڑو نا, پہلے تو چیلنج سے کرو. اگر عیسیٰ ابن مریم کی حدیث ہے کہ تو میرے دین پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ تو اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑتا. کامن سینس کی بات ہے. سوچے ذرا, نبی السلام کو بھی ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ میرے دادا غلط, میرا باپ غلط, میں غلط اور تو ٹھیک. وہ سب بے وقوف تھے اور آپ کو نیا علم آ گیا. تو نبی السلام نے کہا تھا ہاں جی وہ سب غلط. کسی تصنع میں نہیں پڑے میرا نبی. انہوں نے کہا بھائی تیرا دادا بھی غلط, اس کا دادا بھی غلط. صرف کچھ لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کس چیز کو چیلنج کرنا ہے. تو ہم نے وہ بت توڑنے ہیں جو ہماری پچھلی نسلوں کی امی اور ابو کو لگے, انہوں نے پوجا کی ہے ان بتوں کی. سوچیں تو صحیح, ایسے تو نہیں. یہ لوگوں کی رجیمز چلی ہیں پوری کی پوری. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا واقعہ ہے, یہ سائیکولوجیکلی بہت ہی بڑا واقعہ ہے. پوری قوم ننگیوں کے سامنے آ جاتی ہے جب آپ رجیمز کو دیکھتے ہیں. ہماری رجیمز چلی ہیں سیاست میں بھی اور دین میں بھی. ہمارے دین کے اندر بھی رجیمز چلی ہیں, ڈائنیسٹیز چلی ہیں. یہاں پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. اور سیاست میں بھی, ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی رجیمز ہیں, ڈائنیسٹیز چل رہی ہیں. پیپل پارٹی میں آپ دیکھنا آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو اور ان کے بچے آپ ڈائنیسٹیز چلانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ نواز شریف کی مریم نواز, مطلب کچھ سوچے, کوئی بندہ پوچھے بھی کہ کون سی غیرت ہے, سیلف اسٹیم ہے پیپل پارٹی والوں کے اندر, اور کون سی سیلف اسٹیم ہے نواز شریف کہ ان کے اوپر اب شہزادی صاحبہ اور ان کے بچے بھی آ گئے ہیں. یہ ان کی ایک پرسنل بندے کی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی میں نہیں رہتا اس پارٹی میں. یہ ہوتی ہے سیاست. اس سے تو بہتر یزید کے اندر سیاست تھی. وہ ایٹ لیسٹ نمازیں تو پوری پڑھتا ہوگا, اس کی تجویز بھی ٹھیک تھی, باقی ساری دو نبیاں تو ہوں گی اس کے ساتھ. میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ میرا ریزسٹنس جو ہے نا وہ اس ماں اور باپ کے خلاف اس لیے جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان ڈائنیسٹیز کو سیلیبریٹائز کیا ہے. They've actually lured into it. I mean, انہوں نے رالیں ٹپکائی ہیں کہ میری بیٹی بھی مریم نواز بن جائے یا آصفہ بھٹو, یا میرا بیٹا بڑے ہو کے زرداری بن جائے. خیر یہ تو کوئی میرا نہیں خیال دنیا میں انسان یہ جملہ پورا کر سکتا ہوگا کسی بھی دعا میں. بہرحال آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو میری اسٹرائکس بائی ڈیزائن تھی اور ابھی بھی جاری رہیں گی. اور مجھے آپ تو بددعائیں آتی ہیں پاکستان کی امیوں کی طرف سے اور ابو کی طرف سے بھی. زیادہ ایگزیکٹلی تر آپ نے جو لوگ ٹرم یوز بچے خود سوری کہتے جو ہیں آپ نے کہ ہمارے ٹرم ابو یوز نے کی ہے، منع کیا ہے ساحل دین کو نہ. جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے نا پاکستان کی امیاں، یہ ایک انٹرسٹنگ ٹرم ہے کیونکہ آبویسلی بچے سارے ان کے پیرنٹس کے انفلوئنس میں ہی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے میرا خیال ہے. لیکن آپ جب صرف یوتھ کو فوکس کریں گے اور ان کے پیرنٹس کو جس طرح سے آپ بار بار آپ کے لیکچرز ہیں چیزیں آپ ان کو مائنس کریں گے یا ان کو ایز اے ولنش کریکٹر بنا کے دکھائیں گے, تب بھی تو تھوڑی سی پرابلم آ جائے گی نا. وہ ایک بچے باغی سے ہو جائیں گے. اور یہ تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سا پہلے ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں بھی یہ بھگتا ہے کہ بچے جو ہیں کچھ بغاوت ٹائپ سچویشن پہ نکل گئے اور پیرنٹس کچھ اور سوچ رہے تھے اور گورنمنٹ کچھ اور سوچ رہی تھی اور بچے جو ہے وہ ایک دم بہت آگے نکل گئے, شاید زیادہ آگے نکل گئے اور پرابلم کریٹ ہو گئی. ایک سفر پہ جائیں, 1 منٹ کے سفر پہ اس دن چلے جس دن غور سے سنیں, جس دن ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ابو جہل تو مر چکا ہے مگر وہ کعبے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور علی بن ابی طالب نبی السلام کے کہنے پہ لات اور منات کی گردن کے اوپر تیشے مار رہے ہیں. سوچیں ابو سفیان پہ کیا گزری تھی اس وقت, سوچیں مکہ کے پیگنز پہ کیا گزری تھی. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا جب آپ کا خدا آپ کے سامنے توڑا جاتا ہے. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایز اے ماہر نفسیات بتا رہا ہوں, یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے کہ ان پروفائلز کے لوگ, یہ نواز شریف زرداری کی بات کر رہا ہوں,
ان پروفائلز کے لوگ کسی قوم میں ہیرو ڈکلیئر ہو. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, یہ چھوٹا واقعہ نہیں, اس کو غور سے سمجھیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی پرفارمنس اور ان کے کرتوتوں کے بعد لوگ ان کو ووٹ ڈالنے جائیں, مگر لوگ جاتے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے. ان کو دیکھنے کی ہمت کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر 3-3, 4-4, 6-6 گھنٹے روز کے. سوچیں, دس از ناٹ اے اسمال میٹر. بائی دا وے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ڈالے نا, میں کیوں باقی صحیح کہہ رہے ہیں, عمران خان کا نام کیوں نہیں لے رہا. شیخ رشید جیسی مخلوق اگر پنڈی کے یا پاکستان کے ایوانوں میں دیکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نفسیاتی بیماری ہے ان لوگوں کو. ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے, اسپتالوں میں بھی نہیں. مگر these people are celebrities in our country. Now, you know what my problem is? میری پرابلم پتہ کیا ہے؟ کہ پرابلم یہ ہے کہ جس پیڈسٹل کو یہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ میرے دین کا, میرے نبی کا پیڈسٹل ہے. اس سے مجھے پاور ہے, اس کو پہ اوپر چڑھ کے میں نے دنیا کے اندر اسلام نافذ کرنا تھا. امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانی تھی, یورپ کو بھی ٹیک اوور کرنا تھا. لیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کی آیت ہے میرے قرآن میں. وہ پاور ہاؤس ان کے پاس ہے. وہ مولویوں نے تو خود ان کو گفٹ میں دیا ہے نا. مولوی تو خود کہتا ہے سر ہم آپ کے جوتے چاٹنے کے لیے بیٹھے ہیں, ورنہ آپ کے خلاف جائیں گے تو ہم خارجی ہو جائیں گے. ان لوگوں نے, زرداری اور نواز شریفوں نے ہمیں ڈبویا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بلیم کرنا آسان ہے, کیور کرنا جو ہے نا مسئلہ وہ ہے کہ جو لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں نا وہ ہماری امی اور ابو ہی ہیں. نادیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ممبر اسمبلی ہیں, یہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی کہیے. ساحل سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نے آپ کی بات بڑی غور سے سنی, کیونکہ آپ کا انٹریکشن زیادہ ہے اسٹوڈنٹ سے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اگر والا مگر والا سسٹم ختم ہو گیا ہے؟ ہماری جو اب یوتھ ہے چیزوں کو سمجھنے لگ گئی اور اس کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت ان کا ہے اور ان کی ایک آواز بہت اثر انداز ہوگی ہماری آنے والی نسلوں پہ, ہماری قوم پہ, ہمارے ملک پہ. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈ میں, ان کے ذہنوں میں اب کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے وہ اگر والے سسٹم سے تو بہت آگے نکل آئے ہیں. اور جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ امیاں اور جو بچے ہیں, بالکل میں آپ کے ساتھ, عرفان صاحب کے ساتھ سہمت ہوں. اس طرح تو ہمارے بچے باغی ہو گئے اور ایک بغاوت کی طرف جائیں گے اگر گھر سے وہ ایک اور بات سنیں گے اور معاشرے میں ایک اور بات کریں گے, اپنی وہ ایک الگ سے رائے بنا لیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں گھر والوں کی بھی ایک سوچ ہو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی, جو ہماری آنے والی نسل ہے, جو ہمارا مستقبل ہے میرے خیال سے ہمارے ملک کا, ان کی ایک سوچ ہو اور وہ ایک سمت چلیں؟ اور آپ نے یہاں پر ایک اور بات کی ہے کہ کہ جو یہ جواب لے لے پہلے اس کا. جی ساحل صاحب. اور ساحل صاحب جیسے والدین کی بات ہوئی ہے, ساحل صاحب جیسے والدین کی نادیہ صاحبہ نے ذکر کیا ہے, تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو پھر یہ ایک نیا فلسفہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی جو باتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اور پھر اپنی طرف چل پڑیں. اور سر میرا سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری اور باقی جماعتیں اب ان کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا, ہم ٹوٹلی ایگری, بالکل ہم ابھی اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارا ریسنٹ الیکشن ہوا ہے, آپ اس پہ دیکھیں کیا ہوا ہے. پوری عوام, پورا ملک نکلا ہے باہر ایک جماعت کے لیے جس کا نام تحریک انصاف ہے, ایک لیڈر کے لیے, ایک قائد کے لیے جس کا نام عمران خان ہے. لیکن اس کے برعکس ریزلٹس کیا تھے؟ ان کو کوئی ووٹ آگے فیوچر میں نہیں ڈالے گا. یہ میرے خیال سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان میں سب سمجھ چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے, لیکن پھر بھی اس کا کوئی حل نہیں نظر آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مسلسل یہی چیز دوبارہ رپیٹ کی گئی تو ہماری آنے والی نسل پہ یہ کیا اثرات چھوڑے گی؟ جی ساحل صاحب. عرفان صاحب آپ کو دیکھیں نا, 2-3 باتیں آپ لوگوں نے نا, 3 باتیں, مجھے خاتون کا نام نہیں پتا, نادیہ صاحبہ 3 باتیں ہیں جو کہ اکٹھی ہو گئی, میں ذرا الگ الگ کر کے بتاتا ہوں. ایک تو بالوالدین احسانہ جو ہے نا عمران بھائی, سب سے بڑا جو احسان اپنے کسی انسان پہ کوئی انسان کر سکتا ہے اس کو دوزخ سے بچانے کا احسان ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا کام ہم نے یہ جو کرنا ہے نا, اپنے والدین کی تصحیح کرنی ہے. یہ واحد نسل, اس کو میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں اسے ماں باپ بھی پالنے ہیں. اس لیول پہ ہمیں گہرائی میں پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے, اور سمجھیں ماں باپ کے ساتھ بغاوت جو ہے نا, یہ نادیہ صاحبہ کو میں بتا دوں, یہ میں اتنے عرصے
اتنے عرصے اپنا قلم اپنے سفید رنگ کے کاغذ کے اوپر بیٹھا سوچتا رہا کہ لکھوں یا نہ لکھوں. کم از کم 6-7 سال میں نے وہ پیپر نہیں لکھا. تب کہیں جا کے مجھے کچھ فیصلے کرنے پڑے ایز این انفلوئنسر کہ should I strike this or should I go for this strike or not at this level in this zone. آپ نے ٹھیک کہا بالکل. میں وہی آنسو رویا تھا جو اس وقت آپ کے دل میں آئے ہیں کہ ماں باپ کے خلاف بغاوت سے کتنی بڑی پرائز, کیا رسک ہے, سب سے بڑا رسک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل درست پہنچی ہیں آپ. اس جگہ سے ہو کے میں گزرا ہوں اس موڑ پہ, مجھے پتا ہے کتنے آنسو نکلتے ہیں ایک ری شعور عورت اور مرد کے, جو اس وقت آپ بھی فیل کر رہے ہیں کہ پھر قوم اپنے ماں باپ کو کے ساتھ بغاوت کرے گی تو پھر تو اور بھی پتہ نہیں کس کس قسم کے نقصانات ہوں گے. تو جی ہاں, یاد رکھیے گا یہ بڑے ڈیسیجنز ہیں, بڑے ڈیسیجنز قربانی کے جو قوموں کو لینے پڑتے ہیں. اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کوئی مطلب نہ لے کہ بابا سے بدتمیزی میں الاؤ کرتا ہوں یا کسی بھی قسم کی تلخی یا کسی بھی قسم کی نعوذ باللہ کوئی گناہ. ماں باپ کے ساتھ شائستہ ہی رہیں گے, تہذیب کے دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, ان کے پیروں میں گر گر کے کام ہی کریں گے. ہم ہماری اوقاتیں اپنی ماؤں کے پیروں کے اندر ہی ہیں, اپنے باپوں کے پیروں کے اندر ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر بغاوت فلسفے سے کی جاتی ہے, یاد رکھیے گا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بیٹے, انہوں نے کہا آپ کی نا قسمت بہت اچھی ہے, بدر میں نا جب گھمسان کا رن پڑا تھا تو لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, میں نے آپ کو دیکھا اور آپ میں تلوار کے نیچے آ گئے تھے, میں نے کہا باہر میں چھوڑ دیتا ہوں, اس لیے آپ بچ گئے. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا قسمت میری نہیں اچھی, قسمت تیری اچھی ہے, کیونکہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو تجھے مار کے سب سے پہلے تیرا سر میں پیش کرتا اپنے اللہ کے حضور کہ میں نے اور اپنے رب کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ماں باپ کو قتل کرے نعوذ باللہ یا کوئی بدتمیزی کرے, میں تو غصے سے دیکھنے کو بھی سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. جو اپنی ماں کو غصے سے دیکھ لے وہ میرا خیال اسلام سے فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, مگر فلسفے ماں باپ کے بتوں کو یا ان کے فلسفے کی تابع آنا اللہ سے بغاوت ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے چوز کرنا ہو کہ اپنی ماں سے بغاوت کریں یا اللہ سے, تو ظاہر ہے میں ماں سے بغاوت کروں گا. میں اللہ سے تو بغاوت نہیں کروں گا, میرے اللہ نے دیے مجھے وہ ماں باپ. غور سے سمجھیں, یہاں پہ ان لوگوں نے کیا ہماری نسلوں نے کیجول لیا اس بات کو کہ اسلام جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کیجول لیا کہ آخرت جو ہے وہ بغیر کسی ثواب کے, بغیر کسی بڑے اسٹیپ کے ہمیں اللہ معاف کر دے گا. یہ وہ قومیں گزری ہیں ہماری نسلیں کہ ہم بس اللہ کے رحم کے اوپر ہیں, بے شک نسلیں تباہ کر دیں. یار آپ ٹھیک ہے, آپ کر دیں, آپ کا حق ہے, اپنے تک ہی رکھتے, آپ کو بھی بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے تھے. دوسرا, آپ کو تکے پہ تو ہی پاکستان آئے تھے, پاکستان کا تو مطلب لا الہ الا اللہ تھا. آپ کو چاہیے تھا بنگلہ دیش چل جاتے, افغانستان چلے جاتے, مالدیو چلے جاتے, انڈونیشیا چلے جاتے. پاکستان ایک پرامس ہے. پاکستان جیسے اسرائیل کہتا ہے نا کہ اللہ نے پرامس کیا ہے اسرائیل ہمیں, ہم پاکستانی واحد قوم جو کہتے ہیں ہم نے پرامس کیا اللہ کو کہ یہ لے یہاں پہ تیرا سسٹم بنائیں گے. تو یہاں پہ اس نسل کو نا یہ گنجائش نہیں تھی. یہ جو 40s میں پیدا ہوئے نا, 50s میں جو یوتھ ہوئے ہیں, ان کو یہ گنجائش نہیں تھی. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے یہ پاکستان بنانے کے لیے, اور لٹرلی بچیاں ریپ کروائی ہیں, قتل کروائی ہیں ہم نے پاکستان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, لٹرلی. اس کے بعد ہم اسلام کو کیجول لے لیں اور زرداری ہمارا صدر بن جائے, نواز شریف پرائم منسٹر. مطلب سوچیں اس سے کوئی گھنونا واقع ہو سکتا تھا اسلام کے ساتھ کہ کچھ کروڑوں میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ سیاستدان اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ شیخ رشید اور یہ شیریں مزاری اکٹھے ہوئے تھے. Shame on us. We better rebel against this generation. This is a price. Sadia, you're right. I cry your tears as well. I cry tears of blood every day. Thinking کہ میں نے بچوں کو ماں باپ سے باغی کرنا ہے. بالکل یہ کانشیس چوائس ہے میری کہ فلسفہ اور وہ بت توڑنا پڑے گا. میں اس لیے عرفان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جائیں اس دن اور سوچیں ابو سفیان کے دل پہ کیا گزری تھی جب لات کے سر کے اوپر علی بن ابی طالب نے پیشہ مارا تھا. واقعی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے نسلن در نسلن چلے ہوئے خداؤں کو کوئی آ کے چیلنج کرتا ہے اور اٹھا کے زمین پہ پھینکتا ہے. یو رائٹ اباؤٹ دس, بٹ دیٹ از دا پاور آف اے مسلم وومن اینڈ اے مسلم مین, جو اپنے ہاتھ کو خود اپنے سینے میں ڈال کے اپنا بت نکال لیتا ہے. یہ طاقت اللہ صرف مسلمان کو دیتا ہے جو اپنا قصاص کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی میں کسی اور کی چیز کی تو پوجا تو نہیں کرتا, اور مل جاتا ہے نادیہ, اللہ کی قسم مل جاتے ہیں ڈھونڈنے سے وہ بت. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں, آپ سمجھ نہیں میری. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ the gravity of my words. This is a psychological ill and a biggest
لڑائی قبیلہ ہے, دس از K2 لیول کا واقعہ ہے کہ ایک قوم کے اندر اس طرح کی مخلوقات کی ڈائنیسٹیز اور رژیم چل پڑے, یہ ہو ہی نہیں سکتا.